اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلسٹ محمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ام الشفا ہربل کلینک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں ایسی ٹپ دوں گا اور ایسی نشانیاں بتاؤں گا کہ حمل جب ایک عورت کو ٹھہرتا ہے تو اس کی جو پہلے سائنز ہوتے ہیں، جو پہلی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کون کون سی ہوتی ہیں کہ جی حمل ٹھہر گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں پہلے منتھ کی جو پریگنسی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ٹپس دوں گا، اور انشاءاللہ اگر وہ ٹپس پہ آپ عمل کریں گے تو پہلے منتھ کی پریگنسی کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں اولاد نہ ہو؟ اولاد جیسی نعمت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے، میری دعا ہے۔ اور کافی ایسے کپلز ہیں جو مارے پھر رہے ہیں، تو جن کو پریگنسی ہو جاتی ہے ان بہنوں کے لیے میں چند ضروری باتیں بتاؤں گا جس کے عمل کرنے سے انشاءاللہ جو پریگنسی ہے وہ برقرار رہے گی اور عمل گرے گا نہیں۔ تو سب سے پہلے جو پہلے منتھ کی ضروری ہدایات ہیں، وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ گرم چیزوں کا استعمال ترک کر دیں، اس سے حمل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گرم چیزوں میں گوشت آ جاتا ہے، انڈے آ جاتے ہیں، سبزیوں میں ہے کریلا ہے، بینگن ہے، ان کا استعمال چھوڑ دیں۔ اور گرم چیزوں میں دہی بھلے بھی آ جاتے ہیں، سموسہ پکوڑا بھی آ جاتا ہے، ان چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کریں پہلے منتھ میں، کیونکہ اس کے استعمال سے رحم میں گرمی آئے گی تو حمل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑی جو چیز ہے، آپ نے جب پریگنسی ہو جائے تو دودھ اور کیلے کا شیک آپ نے لازمی پینا ہے دن میں ایک بار۔ نمبر 3 پہ 3 کلو سے زیادہ وزن نہیں اٹھانا، اس سے بھی حمل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، کہ مطلب کہ زیادہ سے زیادہ آرام کریں، وزن بالکل نہ اٹھائیں۔ 3 کلو سے زیادہ وزن اٹھائیں گے تو اس سے بھی رحم پہ زور پڑتا ہے اور حمل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، پہلے منتھ میں آپ نے ہرگز ہم بستری نہیں کرنی، سیکشل ایکٹیویٹی سے بالکل پرہیز کرنا ہے، اس سے بھی حمل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ 5ویں 24 گھنٹے میں آپ نے 12 گھنٹے کم از کم آرام ضرور کرنا ہے اور ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ان باتوں پہ عمل کر لیں گے تو عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور اس کے جو پریگنسی کے سائنز ہیں، جو ارلی سائنز ہیں، جو پہلی نشانیاں ہیں 5، اس میں سے سب سے بڑی جو نشانی ہے پیریڈ کا رک جانا۔ بعض کا عورتوں کے ویسے بھی پیریڈ 2-4 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اگر کم از کم 8 سے 10 دن کا فرق پڑ جائے تو یہ سب سے بڑا سائن ہوتا ہے، اور یہ سائن عام سمجھا جاتا ہے کہ جی پریگنسی ہو چکی ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، طبی تحقیق بھی یہی کہتی ہے کہ پیریڈ کا رک جانا پریگنسی کو ثابت کرتا ہے۔ نمبر 2، جب پریگنسی ہو جاتی ہے وومٹنگ اور متلی آنی شروع ہو جاتی ہے، سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بتاتا چلوں کہ جن عورتوں کو قے اور متلی زیادہ آتی ہے، جو طبی تحقیق کہتی ہے، تو سب سے زیادہ جو سرچ میں آئی ہے، جن عورتوں کو قے اور متلی پہلے منتھ میں زیادہ ہوتی ہے، پہلے دوسرے منتھ میں، ان کے ہاں پہلا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ قے متلی بعض عورتوں کو کم آتی ہے، اور جب لڑکی کی پیدائش ہو، بیٹی کی پیدائش ہو، تو پھر قے متلی بہت کم آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہے بیٹا ہونے کا۔ نمبر 3، تیسرا جو سائن ہے، بار بار پیشاب کا آنا۔ آپ جو ہی پانی پیتے جائیں گے 5-10 منٹ بعد پیشاب آنا شروع ہو جائے گا، اس میں جو ہے پیشاب بار بار آئے گا، آپ کو پیاس بھی لگے گی، تو گھبرانا نہیں ہے، یہ ایک سائن ہے پریگنسی کا۔ نمبر 4، جو چسٹ ہیں، پستان ہے، پستانوں کا بھاری پن، مطلب کہ اس پہ بوجھ محسوس ہونا اور اس میں اکڑاہٹ، فل ٹائٹ ہو جانا، اکڑاہٹ محسوس ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہے پریگنسی کا۔ نمبر 5 پہ ہے بچہ دانی میں درد ہوتا ہے، مطلب رحم میں درد ہوتا ہے،
ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، بے چینی لگی رہتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہے پریگنسی کا۔ تو آج کل ویسے بھی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، تو پریگنسی ٹیسٹ کی اسٹرپس ملتی ہیں بازار سے، اب وہ لائیں، وہ یورین میں اس میں آپ چیک کریں۔ تو اس کا چیک کرنے کی طرح ایک میری ویڈیو بھی ہے، آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں کہ پریگنسی ٹیسٹ کیسے کی جاتی ہے، تو اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک اور چیز بتا دوں، اگر آپ جن بہنوں کو بیٹا چاہیے، وہ دوسرے منتھ کے لاسٹ میں شیولنگی ایک جڑی بوٹی ہے، ایک ہرب ہے، وہ پنسار اسٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے۔ شیولنگی ایک جڑی بوٹی وہ آپ نے لے لینی ہے، اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، اور اس کا چوتھائی چمچ، جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے چائے کا چمچ، اس کا چوتھائی حصہ اپنے پانی کے ساتھ لینا ہے۔ دوسرے منتھ کے لاسٹ سے تیسرے منتھ کے پہلا ہفتہ اور دوسرا ہفتہ، یہ پہلے جو تیسرے منتھ کے پہلے 2 ہفتے ہیں، اس میں آپ نے شیولنگی کا صفوف استعمال کرنا ہے۔ اس سے جو طبی تحقیق کہتی ہے، اس سے بھی کافی حد تک بیٹے پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو جن حضرات کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔